حضرات گرامی، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے اس میں کائنات عالم کا سارا علم رکھ دیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فائدہ اس سے وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جو اس میں سے جتنا جان پاتے ہیں، لیکن اسلام کا دعویٰ یہی ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں نہ کر دیا گیا ہو، اور کوئی رسویابس شے ایسی پائی ہی نہیں جا سکتی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ لیکن ان چیزوں کو تلاش کرنے والی ہستیاں مفسرین قرآن، مجتہدین علماء اور باعظمت علماء کرام، انہوں نے جتنا ڈھونڈا پایا اور اس سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ حضرت رابعہ مصریہ کا یہ حال تھا کہ ایک زمانے تک ان سے جس نے جو بات بھی کی اس کا جواب انہوں نے قرآن کی آیت سے دیا۔ جو بھی سوال کیا، آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، آپ کے کتنے لڑکے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، اور آپ کا مقام کہاں ہے، جو بھی سوال کسی نے کیا ایک عرصہ دراز تک انہوں نے عہد کر لیا تھا کہ میں کوئی دنیاوی لفظ نہیں بولوں گی، قرآن کی آیت سے اس کا جواب دیتی چلی گی۔ آج ہے دنیا میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، خاتون تھی حضرت رابعہ مصریہ، اللہ کی ولیہ تھی، لیکن میں کہتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی ملک میں ایسی باعزت صاحب علم خاتون پیدا ہی نہیں ہوئی جو مقام تھا حضرت رابعہ مصریہ تھا۔ قرآن پر ان کی نگاہ تھی اور قرآن ان کی رہنمائی فرماتا تھا۔ حضرات، آج مسلمان نہ قرآن پر پورے طور پر عمل کرنے کو تیار ہے، نہ قرآن کی تعلیمات کو سننے کے لیے تیار ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اسے بتانے کے لیے علماء کرام کی پوری جماعت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا تھا کہ علماء جو تمہیں بتانے اگر تم نہیں جانتے ہو ان سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ مگر آج حال یہ ہے کہ علماء حق اور علماء سو کا حال یہ ہے کہ ان کی ذہنیت ایسی معلوم ہوتی ہے کہ وہ جو بتائیں وہی قرآن ہے، وہی حدیث ہے، وہی مذہب اسلام ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام میں پیغمبر کے بعد کسی کو ادنا دخل دینے کی اجازت نہیں۔ پیغمبر صاحب شریعت تھے، وہ جو فرماتے تھے وہی شرع ہے، وہ جس چیز کو چاہتے حلال کہتے ہیں، جس چیز کو چاہتے حرام کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حلال کیا، بہت ساری چیزوں کو حرام کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے بھی بہت ساری چیزوں کو حلال کیا اور بہت ساری چیزوں کو حرام کیا، اور میں نے جنہیں حلال و حرام کیا ہے ان کی تعداد اللہ کی بیان کردہ چیزوں کی تعداد سے زیادہ ہے۔ انہیں حق ہے، لیکن اگر کوئی جاہل جسے مولوی مولانا کہا جاتا ہے وہ یہ سمجھے کہ اسے بھی حق ہے تو اسلام کے خلاف ہے، اور اسلام کے خلاف جو ہو اس کی بات کسی حال سے مانی نہیں جا سکتی۔ ہمارے قصبے کا یہ حال ہے کہ صحیح مسئلے کی پارٹی بندی ہوگی، کسی نے کہا اللہ ہے مجید تو اس کی دفاع بھی فرمانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 3 جمعہ میں نے اس کے خلاف تقریر کی
ایک ساتھ نے کہا بھارتیوں میں کوئی کیا کہتے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جو کر رہا ہے خوب ہے۔ بتا گیا جس مولوی نے اس کی تائید کی، اس مولوی کو اپنے وقت کے سب سے بڑے مفتی نے اسلام سے خارج کیا ہے۔ کیا تم اسلام کے ماننے والے ہو؟ تو اس فتوے کو نہیں سننے کو تیار ہو؟ یہاں بیان کیا 3 جمعے کو، پھر کہا گیا ہر جمعے کو وہی کیا کہتے ہیں، جو اللہ کو مفتی کہے گا اس کے کافر ہونا کی کوئی سوا نہیں۔ لیکن عجیب عجیب باتیں نکل جاتی ہیں۔ ایک سال میں اس سے کہا ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دیا، ارے میں نے کہا تم اس سے جا کے پوچھ لینا چاہیے کہ توبہ کیا کہ نہیں کیا۔ میں وہاں کہہ رہا ہوں توبہ کروا رہا ہوں، لیکن اب وہ توبہ کرے تو صحیح، لیکن جہاں جہاں جو مفتی کے پاس گیا کہیں اس نے توبہ نہیں کیا، وہ جھوٹ کرایا۔ اور میں پورے ہندوستان کے تمام مفتیوں کو کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایک مفتی اس کی حمایت میں نہیں ہے۔ ملک کے سارے مفتی کہتے ہیں کہ اگر وہ اسلام ہے مفتی میں صحیح کہتا ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ اس سے سلام کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے کلام کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے نماز جنازہ پڑھائی جا سکتی ہے، نہ اسے اپنی صفوں میں کھڑا ہونے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں نے اسے یہاں سے نکال دیا۔ دین مذہب کو گھریلو معاملہ بنائے ہوئے، شریعت تمہارے گھر کی ہے، تم چاہو تو کر دو۔ اور اس مسئلے پر سپورٹ ایک ایسا لڑکا جس گھر میں کھڑا رہا تھا، جس کا نام ننھے ہے تو ندی نے مانتا ہے، اس کا باپ اس زمانے میں ہندو ہو گیا اور اسی سیرے کی زمین وہاں نہیں ہے، وہ چڑھا رہا تھا اور اس کے چڑھانے پر یہ مولوی کہتا تھا مسجد بناتا ہے، مسجد میں کام سے میں نے سنا۔ پھر فیض اسلام کو میں نے کہا تم اس وہابی سے بار بار یہ کہتے ہو کہ جا کے کرتا تم معاذرہ سڑک تو نہیں، یہاں میں کرنے کو تیار ہوں۔ سارے مولویوں کو بھی بٹھایا، انہوں نے کہا شروع کرو، تو اس کے چلا گیا، آج تک جواب نہیں ملا۔ لیکن ہمارے پارٹی بنتی اس پر بھی میٹنگ ہوگی، شریعت نہیں، کسی کے خاندان میں میٹنگ ہونے سے شریعت کا مسئلہ نہیں بن سکتا۔ شریعت ایک در حقیقت ہے، اور جو بدلنے کی بات کرے گا وہ بھی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کے لیے کوئی تبدیلی نہیں۔ میری دشمنی اس کے قریب ہو جاؤ، میرا ایک مسئلہ نہیں۔ میں بہت پہلے تقریب میں یہاں بھی کہہ چکا ہوں کہ ایک پر کی ہم چڑیا ہیں، شریعت کے جو احکام ہمارے سامنے ڈال دیے گئے انہیں کو چننا ہم اپنی طبیعت سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو مولوی روز اس طرح کی حرکتیں کرتا ہو، حلالہ کا نکاح ہوا میاں بیوی اکٹھا نہیں ہوئے، نہیں حلالہ ہی رکھتا ہے، لیکن پیسہ کچھ کیا تو حلالہ صحیح ہوتا ہے۔ آج تیرا کوئی نکاح ہو گیا، کوئی نہیں سکتا، نکاح ہوا ہی نہیں، کچھ پیسہ مل گیا تو نکاح بھی صحیح ہو گیا۔ میں سڑک پر گھڑی گھڑی جھگڑا کرنے تھوڑی چلوں گا، لیکن آپ لوگوں سے کہتا ہوں میری بات اگر نہیں ماننی ہے تو آپ ہندوستان کے کسی مفتی سے پوچھ لو، کہیں جا کر میں سوال کر لو، گھر پہ مسئلہ نہیں بنے گا، گفتگو بتیانے سے مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے توبہ کر دیا ہو، یہ کہنے سے نہیں بنا، توبہ کر لیا ہے تقدیر کے ساتھ تو کام چلے گا، مگر بیٹا حمایت، بیٹا جانکاری اسلام کی بغاوت نہیں، انجام سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کل قیامت میں ہر بات کا جواب دینا ہوگا۔ میرے دوستو، مجھے بہت صدمہ ہوتا ہے جب کوئی شریعت کی پابندی کرتا ہے بتاتا ہے۔ میں کیا بتاؤں اس ملک کا کیا حال ہے، اور سب سے بڑا حال تو مہلاول کا ہے۔ کوئی جلدی غلط بات بول دے اس میں بھی سوچا ہے ہماری شریعت کے معاملے میں، دین مذہب کے معاملے میں، یعنی دین مذہب کو بھی لوگوں نے چھڑوا رکھا ہے، جو دین میں آئے گا وہ رکھیں گے، جو دین میں آئے گا وہ کریں گے۔
طرح کے مغلطہ ہو گئی، 3 طرح کی تحریر موجود ہے، ضلع بھر کے مفتیوں کے ہاں جانے میں پوچھا، کہہ دیا کہ نہیں طلاق ہو چکی ہے اور ابھی اس کے حکام میں نہیں۔ جب سارے مفتیوں نے کہہ دیا تو کاغذ لپیٹ کے رکھ لیا اور اسی گھر میں وہ عورت ہے۔ اس پر بھی پارٹی بندی نہیں، اسلام میں پارٹی بندی نہیں سنتی، اسلام میں شریعت کا قانون چلتا ہے۔ ہے میری غلطی پر ہے، شریعت سے ثابت کرو، علماء کو بٹھاؤ، جوہرا کو نہیں۔ تو مفتیان کرام نے لکھا ہے وہاں ہے، مفتی عبدالرحمان صاحب قاریہ صاحب ایک معاملے میں یہاں آئے تھے، بیان لینے کے بعد انہوں نے کہا، میں وہاں گیا بھی نہیں، لوگ دعا گزرے کیا ہوا، راستے میں عبدالرحمان صاحب نے کہا حضرت کیا ہوا، کہا وہ شخص کبھی نہیں امامت کر سکتا۔ تو میں نے کہا حضرت توبہ کا تو دروازہ کھلا ہے، کیا بات کرتے ہو، 20-4 سال کرنے میرے سارے فتوے نقل کیے ہیں، تم جانتے ہو کچھ جرائم ایسے ہیں کہ اس جرائم کا اتفاق کرنے والا توبہ کے بعد بھی مسئلہ امامت نہیں آ سکتا ہے۔ ہاں توبہ اس کی مقبول ہوگی، اللہ منظور فرمائے تو صحیح، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اگر اس کے لیے امامت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنے بڑے ہندوستان کے مفتی نداول میں ہی فتویٰ دیتے گئے، سڑک پر سریام کہتے گئے، لیکن چند دنوں کے بعد آئیں گے دیکھے کون کھیل کرنے آتا ہے اور اس میں کچھ چاہے پینا کتائی بھی جائے گی، جو کوئی مسئلہ نہیں جانتے، اور یہ کام ایسے تو ہوتا رہا۔ لیکن دنیا نے اس امام کا بھی انجام دیکھا، جس نے مرتے ہوئے اس کو دیکھا ہے تو کام گیا ہوگا، مرنے کے بعد دیکھنا ہے کام کیا ہوگا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے عذاب سے کرو، اسلام کی صداقت کو مانے ہو تو جو اسلام کے احکام ہے اسے تسلیم کرو۔ یہ پارٹی بندی کا مسئلہ نہیں، یہ ووٹ کا مسئلہ نہیں، یہ شریعت کے قانون کا مسئلہ ہے، اور جو کہے گا اللہ ہے مجھے محمد ہے نگینا، صحیح جو مانے گا اس کے کافی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہندوستان کے نائب مفتی اعظم حاضر ہند اور دوسروں کے سب سے بڑے مفتی کا یہ فتویٰ آپ کو کتاب میں بھی چھپ چکا، مگر تمہاری بےراغبی چھپا کرے ہمارے جو جی جائے گا وہ کریں گے، تو اس کا عذاب بھی بہت دردناک دینا پڑے گا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اور یہ پیغام کے طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں میری بات نہیں مانتے ہو، میری بات نہیں مانتے ہو، تو جو کہتا ہوں اور جو واقعہ کہیں کسی نے ملتا نہیں۔ اگر ہندوستان میں کوئی مفتی کہتے گی کہ اسلام اللہ ہے، مفتی کہنا صحیح ہے، تو آپ کر کے مجھ سے بات کرو۔ پورے ملک کے مفتیوں کی بات کرتا ہوں، ہر مفتی یہ کہتا ہے کہ یہ محفوظ ہے اور اس کو صحیح ماننے والا کافر ہے، اسلام سے خارج۔ مگر تم لوگ اسلام کی عظمت کو ہی پہچانو، اسلام کی صداقت کو پہچانو۔ ہو سکتا ہے پر نہیں کام کرے گا کہ پارٹی بندی میں تو ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر دیا، ہو سکتا ہے کوئی چیز نہیں، ہاں یہ ہوا ہے کیا ہے تو یہ کہو اس کا اعتبار ہوگا۔ لیکن کتنی ہمت اور جرات ہے کہ اسلامی قانون میں ہو سکتا ہے تو بات نہیں۔ ارے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مسائل شریعہ میں بہت بیمار چل رہا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، تو لمبی تفصیل بیان کروں گا، بیماری کی بھی تو بہت بات ہو جائے گی، لیکن اب ٹھیک ہوں اور جتنی دیر چاہوں اللہ کے فضل سے بول سکتا ہوں۔ اس مسجد میں آپ لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، میں بار بار آپ کو بات دے چکا ہوں، مقدمہ پوری مستعدی سے کر رہا ہے، اللہ چاہے گا تو ہم جیتیں گے، ہماری جماعت جیتے گی، جماعت اہل سنت جیتے گی، اور جو لوگ منافق ہیں اور جو لوگ فتنہ پیدا کرنے والے ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ آپ لوگ یہ عزم مصمم ہمیشہ کیے رہیے کہ جو شریعت کا حکم ہے، جو اسلام کا حکم ہے، ہم وہی مانیں گے، اور اس میں ہم ایک کوئی فرق نہیں کرتے۔ مگر آج میرا روی کا عالم ہے
بتا رہا ہوں میں سب تلاقت کے بتانے آپس میں جائیں یہ سب واقعات مزاوت ہیں اللہ ہے محمد ہے نگینا یہ کہنے والا سارے مہینے نے کہہ دیا کہ وہ ہے کپڑے والا کافر ہے لیکن اس کا بھی سبب ہوتا ہے اس سے بھی نماز جنازہ پڑھائی جاتی ہے ہوتی ہی نہیں نماز وہ میت بلا جنازہ کی طرف نہیں کرو پکارو جو دینا وہ میں نے بتایا شاید کہیں ہندو ہو گیا بعد میں اس کو لوگوں نے کلمہ پڑھایا پھر وہ مذہب ہو گیا تو ایسا کب ہوتا رہتا ہے ہمیں موت کب آ جائے اس بات سے ڈرنا چاہیے اس لیے قانون اسلام کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے ایک بات بھی نہیں سننی چاہیے ہم وہی مانیں گے وہی سنیں گے جو اسلام کا قانون کہتا ہے جو شریعت کا قانون ہے جو ہمارے پیغمبر نے کہا پیغمبر کے بعد کوئی قانون جو ہے قانون ساز نہیں ہے تو وہ قانون نہیں بنا سکتا ہے اللہ ہے اللہ کے بعد اس کے رسول ہے حکم انہی کا چلے گا مجتہدین نے جو ان احکام کی باریکیوں کو سمجھ کر کے صحابہ نے ان کی باریکیوں کو سمجھ کر کے مفسرین نے ان کی باریکیوں کو سمجھ کر کے اس کی روشنی میں جو کچھ دیا ہے وہ مانا جائے گا اور اسی کو سمجھ کر جو علماء اس کے مطابق بیان کرتے ہیں وہ مانا جائے گا کسی جاہل دین کی بات نہیں مانی جائے گی بد کردار دین کی بات نہیں مانی جائے گی اور بدعمل مولوی کی بات بھی نہیں مانی جائے گی کہ مجھے پیغام دے رہا تھا رمضان مہینہ نہیں پڑی بولنے کی لیکن آج تو طبیعت ایسی ہے مولانا شاہ ولی صاحب یہاں پر آگر اچھے سے اچھا آپ کو سناتے رہتے ہیں مولانا علی لاٹھی جی آپ نے بہت ہی معرفی ادارہ ترجمے سنی یہ سارے علماء ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور یہ ایک لفظ کا لحاظ کر کے بولتے ہیں شریعت کا حکم بیان کرنے کے لیے اپنی طبیعت کا حکم بیان کرنے کے لیے ہم ہیں کیا جو کچھ ہے اب کوئی عمرہ کر کے آیا اس کو کوئی حاجی نہیں کرا اس جاہل کو کہتے ہیں کہ حاجی وہ ہوتا ہے جو چند ایام مخصوصہ ہیں دنیا میں ان ایام میں جو مکہ میں رہتا ہے طواف کرتا ہے وہ حاجی ہوتا ہے باقی مہینہ وقت بھی مکہ میں رہے دوسرے مہینے میں تو 3 مہینہ رہے 4 مہینہ رہے تو حاجی نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ حج مخصوص ایام میں اگر جی میں آ گیا عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہا اس لیے کہ خوش ہو جائے اللہ ناراض ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے وہ خوش ہو جائے اس لیے روان کے یہ حال ہے اس لیے اللہ سے ڈرو کب جان نکل جائے گی کب موت آ جائے گی کوئی ٹھکانا نہیں ہے اس لیے طیبہ کے جتنے تقاضے ہیں ان کو پورا کرو اور اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ فرمائے یہی سب سے بڑی دعا کرو اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام یہ مسلمان جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کا ایمان پر خاتمہ ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو وہ آپ کو زمانہ